زیر حراست ملزم، اس کا نام احمد تھا، کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں کوئی لڑکڑاہٹ نہیں تھی، چہرے پر کوئی خوف نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی مایوسی نہیں تھی۔ اس کا قد لمبا، جسم مضبوط تھا اور اس کے چہرے کی متانت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ ایک شریف انسان ہے۔ لیکن سچائی یہ تھی کہ وہ ایک گھناؤنے قتل کے الزام میں گرفتار تھا، جس کا سب سے اہم گواہ اس کا اپنا قریبی دوست تھا۔ جج کی کرسی پر ایک سفید ریش بزرگ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے پورے کیریئر میں ہزاروں مقدمات دیکھ چکا تھا، لیکن اس مقدمے میں کچھ ایسا تھا جو انہیں بے چین کر رہا تھا۔ شواہد اور گواہوں کے بیانات احمد کے خلاف تھے اور اس کے بے قصور ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ گواہوں نے بتایا تھا کہ آخری مرتبہ مقتول کو احمد کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ پھر اس کے دوست کے بیان نے تو رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ دوست نے عدالت میں کھڑے ہو کر بتایا کہ اس نے احمد کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر جج نے احمد کی طرف دیکھا اور پوچھا، احمد، تم اس قتل کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اپنے دوست کو قتل کیا؟ احمد نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور اپنی نظریں جج کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، جناب والا، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، میرا دوست جھوٹ بول رہا ہے۔ جو اس عدالت میں کھڑے ہو کر تمہیں قاتل کہہ رہا ہے، وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ اس کا تمہارے ساتھ برسوں کا رشتہ ہے، وہ تمہیں کیوں پھنسائے گا؟ احمد نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں فرش پر جھکائی اور پھر دوبارہ جج کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پھر اس نے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے نہ صرف جج کو بلکہ پورے عدالت کو ساخت کر دیا۔ احمد نے پوچھا، جناب والا، میں بے قصور ہوں، میرا دوست جھوٹ بول رہا ہے اور میں یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں، بس میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کا جواب صرف میرا دوست ہی دے سکتا ہے۔ جج نے حیرت سے پوچھا، کیسا سوال؟ پوچھو۔ احمد نے کہا، جناب والا، جب میرا دوست مجھ پر چاقو سے حملہ کر رہا تھا، اس وقت مقتول کی کلائی میں جو گھڑی تھی وہ کس ہاتھ میں تھی؟ یہ سوال سن کر پورے کمرے عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج، وکیل اور حتیٰ کہ وہ دوست بھی سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ جج نے فوراً دوست کی طرف دیکھا اور سوال دہرایا، جب تم نے اپنے دوست کو قتل کرتے ہوئے دیکھا تو مقتول کی گھڑی کس ہاتھ میں تھی؟ یہ سن کر دوست پسینے میں شرابوش ہو گیا۔ وہ ہکلانے لگا اور گھبراہٹ میں بولا، وہ بائیں ہاتھ میں تھی۔ احمد مسکرا دیے۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسی فتح تھی جو سچائی کی فتح ہوتی ہے۔ اس نے جج سے کہا، جناب والا، مقتول کو گھڑی پہننے کا شوق نہیں تھا، وہ گھڑی پہنتا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر جج نے فوراً احمد کے دوست کو حراست میں لے لیا، تحقیقات کا حکم دیا۔ تحقیقات سے یہ ثابت ہو گیا کہ دوست نے قتل کا سارا الزام احمد پر لگایا تھا تاکہ وہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ اس طرح ایک بے قصور انسان ایک ایسی سوال کی بدولت بچ گیا جس نے ایک جھوٹے گواہ کو پکڑا۔ وہ سوال یہ تھا، جب میرا دوست مجھ پر چاقو سے حملہ کر رہا تھا، اس وقت مقتول کی کلائی میں جو گھڑی تھی وہ کس ہاتھ میں تھی؟ یہ سوال ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب کوئی بھی جھوٹا گواہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ جھوٹا گواہ صرف وہی بتا سکتا ہے جو وہ سنتا ہے، نہ کہ وہ جو اس نے دیکھا ہو۔